آیت پہ 76 کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان کر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا پھر سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا۔ آیت 76 اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت قائم کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت 77 کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو ظاہر کرتے ہیں؟ آیت 78 اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، صرف اپنی خواہشات اور گمانوں پر چلتے ہیں۔ آیت 79 پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کے لیے بھی ہلاکت ہے اور ان کی کمائی کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آیت 80 اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ صرف چند دن ہی چھوئے گی۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آیت 81 کیوں نہیں؟ جو شخص برائی کمائے اور اس کا گناہ اسے ہر طرف سے گھیر لے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 82 اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 83 اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے منہ پھیر لیا۔ آیت 84 اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ تھے۔ آیت 85 پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو ایسا کرتا ہے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آیت 86 یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد دی جائے گی۔ آیت 87 اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ آیت 88 اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں محفوظ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ آیت 89 اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے تھی، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے فتح کی دعا کیا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت 90 بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ نے جو فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل کیا، اس پر حسد کرتے ہوئے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انکار کر دیا، پس وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آیت 91 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور اس کے بعد آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے تھے تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ آیت 92 اور موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ان کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ آیت 93 اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کیا، ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بسا دی گئی۔ کہہ دو
اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری بات کا حکم دیتا ہے۔ آیت 94 کہہ دو اگر اللہ کے پاس آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے بجائے صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آیت 95 لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت 96 اور تم انہیں زندگی کے معاملے میں سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی زندگی ملے لیکن اتنی لمبی عمر بھی اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آیت 97 کہہ دو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسی نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت 98 جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ آیت 99 اور ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف نافرمان لوگ کرتے ہیں۔ آیت 100 کیا جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے توڑ نہیں دیتا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ آیت 101 اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو۔ آیت 102 اور وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں شیطان بیان کیا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ چیز بھی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، وہ دونوں کسی کو کچھ سکھانے سے پہلے کہتے تھے ہم تو ایک آزمائش ہیں پس کفر نہ کرنا۔ پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص اسے اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، کاش وہ جانتے۔ آیت 103 اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ملنے والا اجر ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ جانتے۔ آیت 104 اے ایمان والو، رسول سے ایسی بات نہ کہو جس میں غلط معنی نکلتے ہوں بلکہ ادب سے بات کرو اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 105 اہل کتاب کے کافر اور مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، لیکن اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت 106 ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ آیت 107 کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار؟ آیت 108 کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت 109 اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں صرف اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 110 اور نماز قائم کرو، ذکر ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔